محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، جلدی دعا قبول ہونے کا وظیفہ اور عمل کیا ہے؟ بہت سے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑے جلد باز ہوتے ہیں کہ ہماری دعا فوری طور پر قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا فوراً قبول کر لے اور ہماری یہ جو ضرورت ہے، حاجت ہے یا ہمارا جو مقصد ہے، فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے۔ ایک رات میں ہمارا کام ہو جائے، ایک دن میں ہمارا کام ہو جائے، صبح کام بگڑا تو شام تک ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس طرح لوگ اپنی زندگی کے اندر پریشان نظر آتے ہیں اور اتنی مشکلات میں نظر آتے ہیں کہ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب ان کا کام نہیں بنتا ہے دعاؤں سے، ذکر سے، اعمال سے، قرآن سے، تو پھر بڑے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو کام حل ہی نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس مشکل ترین مسئلے کو ایک رات میں حل کر لیں۔ آئیے اسی چیز پر آج ہم اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر مشکلات کے وقت میں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے اور کون سے اعمال اور وظائف ہمیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ زندگی ہے اور زندگی کے اندر پریشانیوں کا آنا اور مصیبتوں کا آنا اور مشکلات کا سامنا کرنا، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے اور اس راستے میں کانٹے بھی بچھے ہوئے ہیں اور گلاب کے پھول بھی بچھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہر انسان کو گزرنا ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، مشکلات زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں، کبھی تنگی ہے، کبھی فراوانی ہے، کبھی خوشحالی ہے اور کبھی تنگی ہے۔ یہ تو خیر زندگی کے حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اور اپنی زندگیوں کو، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے پیارے عزیزو، اور پھر اپنی دعاؤں پر غور کرنا ہے، اپنی دعاؤں پر توجہ دینا ہے۔ کیا ہماری یہ جو دعائیں ہیں اور ہماری یہ جو زندگیاں ہیں، کیا ایک منٹ میں حل ہو جائیں گی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک عرصے تک بیماری میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے تڑپتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں آپ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کو آنکھوں سے دکھنا بند ہو چکا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے پیغمبر کو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروا دیتا آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر کے، خیر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی آزماتا ہے، اپنے ہر اس بندے کو آزماتا ہے کہ جس کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، یا جو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، انہیں اپنا قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک عرصے تک دعائیں مانگی ہیں، اور اس دعا کا نتیجہ آپ کو بہت بعد میں ملا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت مل گئی، حکومت مل گئی، سرداری مل گئی، اور پورا مصر آپ کی حکومت میں آ گیا۔ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی کا نتیجہ جلدی مل جاتا ہے اور کسی کا نتیجہ بعد میں مل جاتا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے اور ہماری پریشانی یہ ہے اور ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں، اللہ پر ہمارا اعتماد اور یقین نہیں ہے۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ پر یقین تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اللہ پر یقین تھا کہ اللہ کرے گا ایک دن اور اس سے کئی گنا بہتر عطا کرے گا۔
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں ان سے لے لی تھیں وہ ساری کی ساری عطا کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا نہیں بلکہ بادشاہ تک آپ کو پہنچا دیا، اور پھر آخری عمر میں آپ کو عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سکون اور اطمینان ملے گا، اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور بہت بہترین کرتا ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بس ہم بڑے جلد باز ہیں کہ ہماری دعا فوری طور پر قبول ہو جائے، ہماری حاجت فوری طور پر قبول ہو جائے، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ فوری طور پر ہمیں مل جائے۔ ہم اللہ کی مصلحتوں کو، اللہ کی قدرت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مصلحتوں کے فیصلوں کو سمجھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری طاقت وہاں تک پہنچنے کی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اتنا یاد رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں۔ اگر اللہ مجھے مشکلات میں رکھے تو میں مشکلات سے نکلنے کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہوں گا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کئی طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں، حالات لوگوں کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے کئی طرح کی پریشانیاں آپ تک پہنچی اور آپ کو پہنچائی گئیں، لیکن آپ دعائیں کرتے رہے، اور 23 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو لایا ہوا دین تھا وہ پوری دنیا کے اندر پہنچ گیا۔ تو ایسے تو نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں اور ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں آپ نے دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی اور پوری دنیا کے اندر دین پھیل گیا۔ ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، محنت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوتی رہی، اور صحابہ کی جماعت محنت کرتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہی، اور پھر جا کر کے ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوئی۔ پیارے دوستو، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کا کام کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو، اور اولیاء اللہ کی زندگی کو، اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اپنی دعاؤں کے لیے فیصلہ کریں کہ ہم کیسے ایک ہی وقت میں ہم سارے اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے یقین رکھیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، اور ہمارے لیے جو عمل کرنے کے ہیں وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہم دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے جو آداب بیان فرمائے، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان باتوں کو ہمیں خیال کرنا ہے۔ پیارے دوستو، کہ دعا کرنے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات کہیں، اس میں اعظم پڑھیں، اس میں اعظم کے ذریعے سے دعا کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں۔ 2 رکعت سے حل نہیں تو پھر دوسری مرتبہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، جس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اللہ سے خوب مانگیں، دعائیں کریں، تہجد کے وقت دعائیں کریں، ہر نماز کے بعد دعائیں کریں، ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ یقیناً ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بہتر سے بہترین عطا کر دیتا ہے۔ بس بات یقین کی ہونا چاہیے، بس بات پختگی کے ساتھ ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے،
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہترین عطا کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ساری تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیے گا اور پڑھیے گا، صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیے گا اور پڑھیے گا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدلا اور ان کو بہتر سے بہترین اور بہترین عطا کیا، اور یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر ان کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب بتاؤ اس سے بڑا پیغام اور اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر یہ اعلان فرما دے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں کب ملتی ہیں؟ کہ جب بندہ اللہ پر یقین اعتماد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حالات کے لیے دعا کرتا رہے، جو آداب بیان کیے گئے ان کی رعایت کرے، اللہ کے مصلحت پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اور اپنی زندگی گزارتا رہے، عبادت کے اہتمام کرتا رہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پابندی سے اپنی زندگی کے اندر لاتا رہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو کرے گا بہترین کرے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔